الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء صلاح المؤمن، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو چند لمحے اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. رب ذوالجلال یہ بیٹھنا ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے، اور جو کچھ سنے اور سنایا جائے مابین اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم میری زبان پر حق جاری فرمائے. حضرات ذی وقار، آج کے اس مختصر سے نشست میں آپ کی خدمت میں دعا کے حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ ہمارا رب ہمیں خود کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، اور بندے مانگتے. تو جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، بندے تو مانگتے ہیں اللہ سے، مگر پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. پچھلے جمعے میں نے کچھ وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. جہاں سے میں نے گفتگو ختم کی تھی وہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان کے بدن پہ حرام کی کمائی کا کپڑا موجود ہو اور اس کے وجود میں حرام رزق موجود ہو، کھایا بھی حرام کا ہو، پیا بھی حرام کا ہو، تو دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک نہ پہنچنے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہے. ہم بنیاد کی طرف اگر جائیں گے، لمبی لمبی دعاؤں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ایک اخلاص کا نام ہے. دعا جب خلوص سے کی جائے، مگر اس سے پہلے یہ چیزیں جو میں نے گزارش کی ہے، اخلاص جب کام آئے گا کہ آپ کے بدن پہ جو کپڑا ہے، سب سے پہلے پچھلے جمعے میں نے آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضور نے اس شخص کو کھلے لفظوں میں بتایا کہ آپ نے جتنی بھی دعائیں کی ہے اس میں ایک بھی قبول نہیں ہوگی. حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مقصد ان کا دل توڑنا تو نہیں تھا نا، وہ تو اللہ سے مانگ رہا تھا، وہ اللہ سے گر گرا رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا. اس پر کپ کپی سی تاریخ تھی، ایک کیفیت تھی، وہ رو رہا تھا. پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ویسے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو نہیں قبول ہوگی. اور یہ کسی مولوی نے نہیں کہا، یہ کسی پیر نے، یہ کسی محدث نے، یہ کسی عالم دین نے نہیں کہا، خود مخبر صادق محمد رسول اللہ نے کسی عام بندے کو بھی نہیں کہا، صحابی کو فرمایا. صحابی رسول کو فرمایا ویسے لگے ہو نہیں قبول ہوگی. چونکہ
اللہ کے رسول کے زبان پر جب بھی جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور میں آپ کی ہر بات لکھ دیا کروں. کبھی کبھی آپ جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید وہ جملے مجھے نہیں لکھنے چاہیے، تو کیا کروں؟ رسول کریم نے فرمایا کہ میرے لبوں سے جو لفظ نکلتا ہے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میرے زبان پر جب بھی جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے. میں خود نہیں بولتا، میرا رب بولتا ہے میری زبان پر. میں خود بولتا نہیں، میرا رب بولتا ہے میری زبان پر. میرے محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعائیں لمبی لمبی کر رہا تھا وہ شخص، حضور نے فرمایا نہیں ہوگی قبول. وہ مڑ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو بڑے کبھی انداز میں، بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑے ایک کیفیات مجھ پر طاری تھی، مگر اس کی وجوہات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی وجوہات یہ ہے. اب مخبر صادق نے ان کو اندر کی حقیقت بتائی. اب یہ یہاں پر وہ غیب کی باتوں کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ رسول کریم کو کس نے بتایا تھا، مگر رسول کریم نے ڈائریکٹ اس شخص کو کہا کہ آپ کے بدن پہ جو کپڑا ہے یہ حرام کا ہے. آپ کہتے ہیں میں فلانی جگہ سے سوٹ لیتا ہوں، بابا بات سوٹ کی نہیں ہے. خوبصورت بندہ کپڑوں سے نظر نہیں آتا، خوبصورت بندہ کپڑوں سے نظر نہیں آتا، ٹوپی سے نظر نہیں آتا، لباس سے نظر نہیں آتا. خوبصورت بندہ اپنے کردار سے نظر آتا ہے. بندے کا اگر کردار تار تار ہے، بندے کا کردار بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہے، تار تار ہے، بھلے اس کے وجود میں خوبصورت کپڑا موجود ہو، کشش لباس میں نہیں، کشش تو اس کے کردار میں ہے. خوشبو آپ جتنی مرضی لگاؤ، قبر پہ جناب تم ٹہلے لگاؤ، اوپر گلدستے لگاؤ، سونی سونی ٹہلے لگاؤ، بابا قبر کے اندر جانے کی فکر کرو. جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ایک شخص کو آپ نے دیکھا، کئی جو تھی اس کے ہاتھ میں تھی، پتہ نہیں جانتے ہیں کئی آپ، کئی اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ ایک کودان مار کے زمین میں وہ لگا ہوا تھا. بڑا سا گھڑا اس نے کودا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، اپنے لیے قبر تیار کر لاؤں اور صبح شام اس قبر پہ آیا کروں گا اور اسے دیکھا کروں گا کہ میں یہاں پر دفن ہوں گا، یہاں پر مجھ پہ پڑیاں رکھی جائے گی، یہاں میرا جنازہ ہوگا اور پھر دفنانے والے مجھے یہاں دفنائیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا یہ غلط کرتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ تم یہاں دفنائے جاؤ گے؟ تم وہاں دفنائے جاؤ گے جہاں سے تمہاری مٹی لی گئی ہے. موت کی خبر اس کو ہے کہ تمہیں موت کہاں آئے گی. نہ تمہیں جنازے کا پتا، نہ موت کا پتا، نہ قبر کا پتا، یہ اللہ کو پتا ہے. میں آپ کو بتا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اپنے لیے قبر تیار نہ کرو، قبر میں جانے کی تیاری کرو. جب اس قبر میں جاؤ گے تو وہاں پر کوئی تمہارے پاس نہیں ہوگا، اپنے عمل کا حساب تمہیں دینا ہوگا. یہ بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے پلاٹ، بڑے بڑے آسائش، بڑے بڑے خوبصورتیاں اور بڑے بڑے معاملات، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی نہیں ہو. کماؤ، خوبصورت گھر بناؤ، ایسا گھر بناؤ کہ کیا بات ہے، خوبصورت گھر بناؤ، حلال کا بناؤ، خوبصورت لباس پہنو، حلال کا پہنو، خوبصورت زندگی گزارو، اچھی گاڑی رکھو، سونی گاڑی رکھو. اللہ نے اگر دی ہے تو خوبصورت گاڑی. حضور نے فرمایا کہ اپنا لباس بھی اس طرح سے پہن لیا کرو. اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے نا تو پھر لباس اس قسم کا پہنا کرو تاکہ کوئی سائل تم خود مانگنے نہ لگو. اس کی آسان ترجمہ یہ ہے، اگر بندہ خود مانگتا لگتا ہو، پھٹے پھٹے پرانے، اللہ کی ہر نعمت اگر آپ کے پاس موجود ہے، رسول کریم نے فرمایا خوبصورت لباس پہنو. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ آپ کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے، سونے سونے کپڑے کیوں نہیں پہنتے آپ؟ جی حضور یہ میری عاجزی ہے. آپ نے فرمایا عاجزی کے لیے رات کو ہم نے بھی لباس رکھا ہوا ہے.
میرا تھوڑا سا بولو نا ذرا. یہ جو آپ کا لباس آپ نے پہنا ہے نا یہ تو منگتوں والا ہے, یہ تو آپ اس میں خود منگتے لگ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے, خوبصورت دولت سے نوازا ہے, رزق حلال سے نوازا ہے. ہم نے بھی اپنے لیے لباس شام سے منگوایا ہے اور ہماری خوشبو بھی شام سے آتی ہے, اس لیے رات کے لیے پھٹا پرانا لباس ہم نے بھی رکھا ہے. جب رات کو آٹے کے بوریاں اپنے کندھوں پہ لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا ہوں نا وہ لباس اور ہے, اور مخلوق کے سامنے جب آتا ہوں تو لباس بن تھن کے آتا ہوں. پھر یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اس لیے کہ اللہ کریم نے اگر تمہیں نوازا ہے تو خوبصورت لباس پہنو, خوبصورت لباس تمہارے بدن پہ نظر آئے, تاکہ اگلا اگر کوئی سائل ہے, مجبور ہے, لاچار ہے, اس بیچارے کو بھی یہ پتہ چلے نا کہ یہ تو دینے والا شخص ہے, لینے والا نہیں ہے. مگر پھر مگر کی بات ہے, رزق اپناؤ, رزق اپناؤ. بھلے آپ زکات دیتے رہے, میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے 50 عمرے کیے, میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر میری بات کسی کو بری لگتی ہے تو لگے, اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے لیے بات کرنی ہے. اگر میں اس لیے بات کروں تو حجی 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 حاجی صاحب ناراض نہ ہو جائے, بھج جائے بھاگ میں حجی. میری بات سنو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میرے سامنے قرآن پڑھا ہے, میں بات وہ کروں گا جو اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ 50 عمرے کرنے والے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تم خدا کو تلاش کرتے ہو کعبہ میں, تم خدا کو تلاش کرتے ہو مدینہ طیبہ میں, مگر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے نا, اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا ہے نا, رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ پوری رات کی عبادت, ریاضت, تلاوت, تسبیحات, عمرے, حج, اللہ تمہارے منہ پہ اس لیے مارے گا. اللہ فرمائے گا کہ تو کعبے آیا مجھے ملنے کے لیے, مدینے آیا رسول اللہ کو ملنے کے لیے, مدینہ والا بھی تمہارے پڑوس میں رہتا تھا, اللہ بھی تمہارے پڑوس میں رہتا تھا. وہ بندہ عرض کرے گا, یا اللہ مکہ تو وہاں پر ہے, مدینہ وہاں ہے, میرے گھر میں کیسے فرمایا؟ جو پڑوس میں تمہارا غریب بیوہ رہتی تھی, یتیم بچی رہتی تھی, اس کے دل میں تو رب رہتا تھا نا. جس رب کو تم تلاش کرتے ہو کعبہ میں, جس رب کو تلاش کرتے ہو تم تلاوت میں, ریاضت میں, تسبیحات میں, وہ اللہ فرماتا ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں میں رہتا ہوں. کعبہ ڈادے, منگل ڈادے, مگر کسی کا دل, اللہ, اس لیے کہ دل میں رب رہتا ہے. جب تم آپ کہتے ہیں میں حق کہتا ہوں, حق نہیں, یاد رکھو, دھیان سے بات کیا کرو. عمرے کرو, حج بھی کرو, مگر 2 عمرے کرو, خوبصورت سفر ہے, 4 کرو, 5 کرو, مگر بس کرو. غریب کی بیٹی کے جہیز کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ وہ غریب کی بیٹی جو ماں سے کہتی ہے, اے میری ماں, وجوہات کیا ہو سکتی ہے, میں حسین بھی ہوں, میں جمیل بھی ہوں, میں خوبصورت بھی ہوں, میں میری صورت بھی ہے, سیرت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, اور میرے سر میں چاندی آ گئی ہے, اور میرے پڑوس میں میری سہیلیاں, ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہے, مگر میں اپنی ماں تجھ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, وجوہات کیا ہے؟ میرے رشتے مانگنے کے لیے میرے گھر کا دروازہ کوئی نہیں کہہ کر ڈالا. میرا جرم بتایا جائے, میرا جرم کیا ہے؟ میں باکردار بھی ہوں, نیک بھی ہوں, نیک سیرت بھی, نیک صورت بھی, تعلیم بھی, مگر وجوہات کیا ہے؟ وہ ماں نم نم نگاہوں سے روتے ہوئے عرض کرتی ہے, اے میری بیٹی, تیرا ایک جرم ہے, اور جرم یہ ہے جس جرم کی وجہ سے کوئی ہمارے گھر تیرے رشتہ مانگنے کے لیے نہیں آتا, وہ جرم یہ ہے کہ تو غریب کی بیٹی ہے, تو غریب کی بیٹی ہے. میرے محترم توجہ کرو, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر
غریب کی فاقوں سے مر گئی. دیکھ چلاتے ہو بعد میں, زندگی میں قدر کرو نا. زندگی میں تم پوچھتے نہیں ہو, بعد میں ختم بھی پڑھاتے ہو, جمعراتیں بھی پڑھاتے ہو. ارے خدا تجھے نور عطا فرمائے, جو مرا تھا ہو سکتا ہے وہ دوائی نہ ہونے کی وجہ سے مرا ہو سکتا ہے وہ بیٹی کی ٹینشن سے مرا ہو سکتا ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہے. تم عمرے کرتے ہو, مگر اس عمرے کی سعادت اگر تم کسی غریب کے بیٹی پر سر رکھ لیتے, اس کے سر پر دست شفقت رکھ لیتے, تو مدینے والا بھی تم سے راضی ہو جاتا, مدینے والا رب بھی تم سے راضی ہو جاتا. آپ کا تو طریقہ کار غلط ہے. تم خود کہتے ہو بس میں جاتا ہوں مدینے, میں جاتا ہوں مکے, اس لیے کہ وہ تو کہتا ہے خود کہ میں دولت دے کر بھی آزماتا ہوں اور لے کر بھی آزماتا ہوں. تو یہ دولت خدا نے اس لیے دی ہے کہ آپ اس کے اوپر چکر لگاتے رہے اور پھر بار بار آنا جانا. نہیں بابا, آپ کا طریقہ کار غلط ہے, آپ سمجھے نہیں, آپ اللہ کے کرم کو سمجھتے نہیں, اللہ کے فضل کو سمجھتے نہیں. اس پہ غور کرنا چاہیے تمہیں. حضرات توجہ کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ دعا نہیں قبول کرتا جب بدن میں حرام موجود ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن, دعا ہتھیار ہے. کبھی خدا رد نہیں کرتا دعا, خدا رد کبھی نہیں کرتا دعا. اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے, اے محبوب تیرے امتی کسی امتی کی دعا کبھی رد نہیں کروں گا. 3 وجوہات پہ, جب وہ دعا کرے گا اسی وقت قبول کر لوں گا, اور جب دعا کرے گا اسی وقت قبول نہیں کروں گا, مگر اس کے دعا کی وجہ سے اس کے اوپر جو بلا آتی ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہوں اس کے دعا کی وجہ سے. اور پھر اگر اسی وقت بھی قبول نہ ہو اور بلا بھی نہ چلے تو پھر اللہ کریم نے فرمایا, میرے رسول کریم نے حدیث قدسی ہے, پھر اللہ فرماتا ہے میں دعا آخرت کے لیے سٹور کر دیتا ہوں. کبھی نہ کہا کرو کہ میں نے دعا کی ہے خدا نے قبول نہیں کی, وہ کرتا ہے قبول, اس کی قبولیت کا انداز اپنایا ہے. تمہارا قرض, اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اس شخص سے جو دعائیں نہیں کرتا. دعا جو نہیں کرتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. بار بار رسول کریم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, اس میں بھی کوئی حکمت ہے, اس کی بھی دعا اللہ سے کرو. جوتے کے تسمے کا ذکر ہے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا بوٹ کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا تو اس میں بھی حکمت ہے, اس کی بھی دعا اللہ سے مانگو. پتہ نہیں اس میں حکمت کیا ہے, اس میں ہر حکمت, اللہ کی حکمتوں کو تو وہ بندہ نہیں جانتا نا جی. اللہ کریم کی وہ اپنے رنگ ہے, اس کے رنگ کو ہر بندہ تو نہیں جانتا. وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ہاں بندے کا کام ہے کہ اللہ رب العالمین کے معاملات پہ ہر وقت اللہ سے راضی رہے. یہ مومن کی شان ہے. اور پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پاک پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ اب سنو ذرا, یہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. دعائیں کب قبول ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی؟ دونوں سوال کیے اس صحابی رسول نے, کیوں قبول نہیں ہوتی اور ہوتی کب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مشکل گھڑی میں اللہ میری مدد کرے, اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مشکل گھڑی میں اللہ میری مدد کرے, مشکل گھڑی میں اللہ میری مدد کرے, مشکل گھڑی میں اللہ میری دعا قبول کرے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سکھ میں خدا کا شکر ادا کیا کرے. سکھ کے وقت میں جب خدا تمہیں سکھ عطا فرماتا ہے, خدا تمہیں سکون عطا کرتا ہے, ٹھنڈے سائے میں جب گھر میں جاتے ہو اے سی لگا ہوتا ہے, خوبصورت ہوائیں چل رہی ہوتی ہے,
اور پھر اس خوبصورت ہواؤں کو چھوڑ کر جب رات کی تعریف کی نے الصلاۃ باللیل والناس نیام، جب رات کو چوری چوری گھر والوں سے اٹھ کر نا اس کے دہلیز میں جب سر خم کرتے خدا اس پہ راضی ہوتا ہے۔ رات کی عبادت وہ تہجد کی نماز ہے، الصلاۃ باللیل والناس نیام، وہ عبادت کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے، سارے سوئے ہوتے ہیں، مگر اس وقت جب تم گرم گرم بسترے کو چھوڑو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑو، اور پھر اس وقت جب تم خدا کے دہلیز پہ چونکہ تم سکھ میں ہو، اے سی چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ گرم بستر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا جب سکھ کے وقت میں جب تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہو نا، تو خدا دکھ کے وقت میں جب مشکل گھڑی میں تم بند گلی میں بند ہو جاتے ہو تو شکر کی وہ مشکل کی شکر مشکل گھڑیوں سے خدا تمہیں نکال دیتا ہے اس وقت۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی تو کیا بات ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا دعا کر رہا ہے، وہ جناب گم ہے، رو بھی رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، او لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے تو وہ شخص بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب گئے نا کوئی دور پہ جانے کے بعد، کلام کرنے کے بعد، موسیٰ کلیم نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ جو بندہ تجھ سے مانگ رہا تھا نا، دعائیں کر رہا تھا، اگر اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی نا تو میں اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ اب یہ نبی بات کر رہا ہے اللہ سے کہ جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں، جس کیفیت میں وہ دعا کر رہا تھا، کاش اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی، میں دیر نہ لگاتا، میں اسی وقت اس کی حاجت کو پورا کر لیتا۔ اب اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی، کلام کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تو رحم دل ضرور ہے مگر تمہارا رب تم سے زیادہ رحم دل ہے۔ میرا تو بندہ ہے، میں نے تو اس کو پیدا کیا ہے، میں تو رزق بھی دیتا ہوں، عزت بھی دیتا ہوں، شان بھی دیتا ہوں، جب بیمار ہوتا ہے تو شفا بھی دیتا ہوں، جب پریشان ہوتا ہے تو خوشیاں بھی دیتا ہوں، جب مصیبت میں ہوتا ہے پریشانیاں ختم کرتا ہوں، میں تو ہر وقت اس کی مدد کرتا ہوں، مگر یہ جو دعائیں کر رہا ہے نا یہ اور بات ہے، یہ وہ بات نہیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی پھر موسیٰ کریم کے سامنے، موسیٰ کلیم کے سامنے اللہ نے وضاحت کیسے فرمائی؟ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، دراصل بات یہ ہے کہ رزق اگر یہ نہیں بھی مانگتا نا مجھ سے، میرا کام ہے رزق دینا، میں دیتا ہوں جہاں سے دوں، کبھی کبھی وہاں سے دے دیتا ہوں بندے کو جہاں سے اس کو گمان تک بھی نہیں ہوتا، میرا اپنا رنگ ہے نا جی۔ جس جو کاروبار تم کرتے ہو تمہارا رزق اس کاروبار میں نہ، دکانداری کرتے ہو، پراپرٹی کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، تمہارا رزق اس میں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دروازہ اگر تمہارا بند ہو جائے، اللہ فرماتا ہے رزق دینے کے دروازے میرے اتنے ہیں جتنا بندہ سانس لیتا ہے، اللہ اکبر، جتنا سانس لیتا ہے۔ ایک دروازہ اگر تمہارا کوئی بند کر دیتا ہے، اللہ کریم فرماتے ایک تو میں مایوس بندے کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا، او جی ایسا نہیں، سننا کوئی نہیں، خدا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، میری باتیں کوئی سنتا نہیں، اس لیے میں نہیں سنتا تمہاری باتیں، کہ جب تم اپنی حاجت مخلوق کے سامنے کرتے ہو باتیں۔ میری بات سمجھے نہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے بندہ اور رب کے درمیان میرا راز و نیاز ہوتا ہے بندے کے ساتھ، چوری چوری چھپ چھپ کے مجھ سے باتیں کر لیا کرو، دل میں بھی کرو پھر بھی سنتا ہوں، جارن کرو پھر بھی سنتا ہوں، تنہائی میں کرو پھر بھی سنتا ہوں، چوری چوری مخلوق سے چوری چوری مجھ سے باتیں کیا کر رہا، دیکھ میں مدد کرتا ہوں کہ نہیں،
غصہ مجھے اس وقت آتا ہے جب میرا بندہ اپنا جگر مخلوق کو دکھاتا ہے. میری بات آپ نے سمجھی نہیں میرے خیال. اگر آپ سمجھ گئے تو پھر آپ ذرا اظہار کر دیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے دکھ، اللہ کے دکھ، اللہ دکھ سے پاک ہے، مگر سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے. سمجھانے کے لیے اللہ نے مچھروں کی مثالیں بھی دی ہے، اونٹ کی مثال، افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کی مثالیں بھی دی اللہ نے سمجھانے کے لیے. مگر اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ رب مجھے مانتا ہے، سجدہ مجھے کرتا ہے، یکتا مجھے مانتا ہے، بندہ میرا ہے، رزق میں دیتا ہوں، شان میں دیتا ہوں، پردے میں رکھتا ہوں، شان و شوکت میں دیتا ہوں، اور جب کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے وہ پھر جگر خیروں کو دکھاتا ہے. اس معلوم یہ ہوا کہ اپنا درد کسی انسان کو، اپنا درد رب کو بتاؤ. جو لوگ اپنا درد، اپنی کیفیات اپنے رب کو بتاتے ہیں نا، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب لوگوں کو اپنا جگر بتاتا ہے نا تو میں ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اللہ کریم نے موسیٰ کلیم کو فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے نا جس کی دعا میں قبول نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا نا وہ دعائیں کر رہا تھا بڑی لمبی لمبی، بڑی پیارے انداز میں، بڑے سونے سونے لفظ، بڑے کیفیات، آنسو بہتے ہوئے، سب کچھ تھا، مگر اصل میں اس کی دعا قبول اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی دعا میں یکسوئی نہیں تھی. اصل میں اس کی بکریاں بہت زیادہ ہے، 12 ہے بکریوں کا. وہ دعا بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بکریوں میں بھی اس کا ذہن دوڑ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بکری کو آگے پیچھے وہ بیک وقت مجھے بھی یاد، مجھ سے بھی مانگ رہا ہے، اس کا ذہن بیک وقت ادھر بھی. ہاں اس کو بتا دو کہ اگر تمہارا ذہن دعا کے وقت صرف اللہ کی طرف رہے تو جو کچھ کہو گے اللہ قبول کر لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا وہ شخص اسی طرح دعائیں کر رہا تھا، رو رہا تھا. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا او جھلیا ادھر دیکھ، بس کر یہ دعا، یہ تیرے طریقہ کار غلط ہے. جی اے کلیم کیسا طریقہ کار غلط ہے؟ فرمایا بکریاں ہیں جی بہت زیادہ. فرمایا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بکریوں سے ذہن ہٹا، کاروبار سے ذہن ہٹا، بزنس سے ذہن ہٹا، معاملات سے ذہن ہٹا، بیوی بچوں کاروبار سے ذہن ہٹا، میری بارگاہ میں آ، مانگ کے دیکھ. مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا. تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کو کہہ دو ہٹا دے ذہن وہاں سے. بالکل ذہن تو تھا میرا ادھر ہی کہیں تھا، بکریوں میں گھوم رہا تھا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ذہن ہوتا ہے نا، ایک دفعہ ہوتا ہے نا، ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو پھر کیا کروں؟ فرمایا یکسوئی سے دعا کر. اب آپ کھڑے ہو جاؤ نا، تمہارے قدموں کی برکت سے خدا میرے ذہن میں بکریوں کا خیال نہ لائے، بس اللہ کا خیال ہی رہے. فرمایا میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ذرا کر دعا. اور پھر جب دعائیں کی نا اس نے تو پھر جناب محترم موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ اس بندے کے دعاؤں کی تاثیر بدل گئی، اس میں درد بدل گیا، اس میں کیفیت بدل گئی، اس کی جو کیفیت ہے وہ بدل گئی. اور میں دیکھ رہا تھا، وہ تو نہیں دیکھ رہا تھا، پر میں تو نبی تھا، میں دیکھ رہا تھا. وہ دعا کر رہا تھا اور خدا ایک ایک دعا کو قبول کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. اس لیے کہ وہ بندہ جب یکسوئی سے دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب اس کا انگ انگ، اس کا جسم کا ہر انگ انگ جب دعا میں شامل ہو جاتا ہے نا تو پھر خدا اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دعائیں کہیں اور ہوتی ہے، لب پہ باتیں اور ہوتی ہے، اللہ انج کر یہ کر وہ کر، اور دل کی دنیا میں کوئی اور رہتا ہے. حضرات ذی وقار دعا کیا کرو رب ذوالجلال ہماری عبادتوں میں، ریاضتوں میں
یکسوئی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔